السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو بھی اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بیوی کو کوئی چیز لے کر دینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب صدقے میں سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ چھوٹا سا تحفہ صرف بیوی کو ہی پسند نہیں آئے گا بلکہ پروردگار کو بھی پسند آئے گا کہ میرے بندے نے اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے، اپنے ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے جن کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا، میرا بندہ تھوڑا سا خرچ کر کے آیا ہے۔ تو سوچیے تو صحیح، ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ پروردگار نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور صلہ رحمی کی سب سے بہترین مستحق انسان کی بیوی ہوتی ہے، اور جو زندگی کی ساتھی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تحفہ دینا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے اور بیوی کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور بیوی جب خوش ہوتی ہے تو پھر خوشیاں تو انسان کو مل ہی جاتی ہیں، شاید دینا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ریٹرن انسان کو مل جاتا ہے۔ ہدیہ دو محبت بڑھے گی، تو گویا حدیث پر بھی عمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، یعنی آم بھی مل گئے اور گٹھلیوں کے دام بھی مل گئے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو گئے اور بیوی کے دل میں محبت بھی پیدا ہو گئی۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کر یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھ کر وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے، تاکہ گھروں سے نفرتیں اور جھگڑے نکل جائیں، شیطانیت اور ہر وقت کی محض آرائی گھروں سے نکلے۔ اس گھر کے اندر کیا رحمتیں آئیں گی کہ جس گھر کے اندر ہر روز میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بحث اور مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا علم عطا کر دیا تھا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے گھر سے باہر نکلے کہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر یہ ہوتی ہے۔ آپ ابھی مسجد نبوی کی طرف چل ہی رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ دو صحابہ کسی بات پر آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو بحث کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، تو آپ اس بات کو بھول گئے کہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا بتائی گئی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دو شخص کے جھگڑوں نے امت کو لیلۃ القدر کی پہچان سے محروم کر دیا۔ اب سوچئے کہ جب دو بندوں کا بحث و مباحثہ اتنی بڑی رحمت کے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے، تو جس گھر میں روز ہی میاں بیوی میں چخ چخ اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوں، تو پھر اس گھر پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو محبت اور پیار کا گہوارہ بنائیں۔ یہی چیزیں اسلام کا حسن ہیں، یہ دین فطرت ہے۔ جس گھر میں اسلام زندہ ہوگا اس گھر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتیں زندہ ہوں گی۔ اس لیے کہ دین اسلام کا مقصد ہے۔ میرا پیغام ہے، محبت جہاں تک پہنچے یہ تو محبت تقسیم کرنے والا دین ہے، لہٰذا میاں بیوی کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔